اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی پہلی 2 آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ البقرہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ دوسری سورت ہے، اور البقرہ کا جو معنی ہے عام طور پر بقرہ کا معنی گائے کیا جاتا ہے، گائے، اور گائے اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ البقرہ، چونکہ اس سورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے تاریخ کا، ان کے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اگرچہ انصار وہاں کے پرانے رہنے والے اور آبادی میں زیادہ تھے، لیکن سیاسی طور پر، معاشی طور پر یہود وہاں بہت مضبوط تھے۔ یہودیوں کو بھی دعوت اسلام دینا مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے جو پہلی سورت اتاری اس کے اندر جہاں مدینہ پاک کے اندر پیدا ہونے والے منافقین کو مخاطب کیا گیا، وہاں یہود کو مخاطب کیا گیا، اور چونکہ اب مسلمان پہلے ایک بکھرے ہوئے منتشر حالت میں تھے، مدینہ طیبہ میں آ کر اب وہ ایک ریاست بننے والے تھے، ریاست کی طرف جا رہے تھے، ریاست مدینہ کی طرف۔ اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کو تعلیمات دی جا رہی تھی، قوانین دیے جا رہے تھے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، نظام عدل کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو بقرہ یہودیوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا کہ جب ان کے اندر کوئی شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں مل رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ جو مقتول کی میت ہے اس کی باڈی کے ساتھ اس کو ٹچ کرو، اس کے ساتھ جوڑو، تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، آگے اپنی جگہ پر آئے گا، مگر یہ معلوم ہوا کہ چونکہ ایک واقعہ بیان ہوا اس کے اندر، اس واقعے کے اعتبار سے گائے اس کا نام رکھا گیا۔ مگر ایک بڑی خوبصورت بات آج پڑھتے ہوئے سامنے آئی کہ بقرہ کا ٹھیک ہے کہ ایک مشہور معنی گائے ہی ہے، لیکن بقرہ کا لفظی معنی اصل جو ہے وہ ہے پھاڑنا کسی چیز کو اور کسی چیز کو کھولنا۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے جو مشہور امام ہیں، ان کا نام امام محمد باقر ہے، اصل نام محمد بن علی بن حسین ہے، لیکن انہیں باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ علوم، معرفت اور قرآن و حدیث کے نکات ان کے دل پر کھلتے تھے۔ جب وہ بیان کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ علوم ان کے اوپر منکشف کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے پھاڑ کر نکال دیے گئے ہیں اور وہ ان کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب تاریخ میں باقر یاد رہ گیا، امام محمد باقر۔ تو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 286 آیات کی اس سورت کے اندر علوم و معرفت کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور حضرت عمر فاروق جیسے شخص کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آقا نامدار سے سورہ بقرہ پڑھتا رہا حضور سے۔
ایک سورہ بقرہ اور 10 سال تک پڑھتے رہے. خدا جانے کہ وہ کیا علوم تھے، وہ کتنے سمندر تھے جو بارگاہ نبوت سے عطا ہو رہے تھے. عمر فاروق اس کو سیکھے جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورت مدنی ہے مگر اس کا نزول، اس کے اندر صورتیں جو مختلف آیتیں رکھی جاتی رہیں وہ حجت الوداع تک رکھی جاتی رہیں. یعنی یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ پاک کی ہجرت کے بعد ابتدائی شروع میں نازل ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہجرت کے آخری زمانے میں آقا کے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے، مثلا سود کے جو احکام ہیں وہ آخری سال اترے تھے. سود کے بارے میں وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح جب آقا انعامدار خطبہ حجت الوداع دے چکے تھے، ایک آیت اتری تھی یومن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ آیت کریمہ آقا کے حج کرنے کے بعد نازل ہوئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیتوں میں سے آیت ہے جو قرآن میں اتاری گئی تھی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے نزول کا آغاز تو ہجرت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، مگر کئی دفعہ ایسی آیتیں نازل ہوئی جنہیں آقا انعامدار نے سورہ بقرہ میں رکھنے کا حکم دیا، حالانکہ اور صورتیں بھی نازل ہوتی جا رہی تھیں. اس صورت کے فضائل میں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو سنام القرآن قرار دیا، یعنی قرآن کا سب سے اعلیٰ حصہ. ایک حدیث پاک میں ضربت القرآن قرار دیا کہ یہ قرآن کی چوٹی ہے. جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ایسے قرآن کا کوہان ہے سورہ البقرہ، حدیث پاک میں کہا گیا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سورت کی جو 10 آیات کو تلاوت کرتا ہے، جس رات کو وہ تلاوت کرتا ہے تو اس رات میں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتے. وہ کون سی 10 آیتیں ہیں؟ 4 پہلی آیتیں اولئک هم المفلحون تک، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، اور پھر آخر والی جو 3 آیتیں ہیں. یہ 10 آیات ہیں. میں جو ان کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے شب بیداری کے قائم مقام ہوتے ہیں، گویا کہ ساری رات جاگ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے. اس کی آخری جو 2 آیات ہیں. سورۃ پاک شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے. الف لام میم آپ جانتے ہیں، اور ہم نے پیچھے جو اپنا الحمدللہ قرآن مجید ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بارہا اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر صورتیں 3 طرح کی ہیں. میں اس کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. کچھ صورتیں وہ ہیں، بلکہ آیات قرآنی کہیں، وہ 3 طرح کی ہیں. کچھ آیات مقطعات ہیں. مقطع کا لفظ نکلا ہے قطع سے، کاف تو عین. قطع کا معنی ہوتا ہے توڑنا، یعنی وہ آیتیں جن کے حرفوں کو جوڑ کر نہیں توڑ کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، ان کو جوڑ نہیں رہے ہم. یہ علم نہیں ہے، علم ترا کیفا، یہ وہ حالانکہ علم بھی الف لام میم ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے. یہ الف لام میم تینوں کو الگ الگ توڑ کے پڑھا گیا، اس لیے اس کو مقطع کہتے ہیں. مقطع جس کو کاٹ کے پڑھا گیا. اور ایسی آیتیں آیات مقطعات کہلاتی ہیں. ان کی دوسری خوبی یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں، آیات ہیں، آیات پر مبنی حروف ہیں کہ ان کا معنی اور ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج کے دور کے مفسر تک ہر بندہ اس کے ترجمے میں لکھتا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کے معنی کو. اب اگر اس کا یا تو سوال یہ کہ اس کا معنی ہے یا نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ معنی ہے، لیکن اس کا معنی خاص ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. آپ اس کو اس طرح سمجھے جس طرح کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، کچھ ایبریویشن ہوتے ہیں جن کو مخصوص لوگ سمجھتے ہیں، ہم عام آدمی نہیں سمجھتا.
یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ مخصوص الفاظ ہیں جن کا علم صرف اور صرف آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، اور پھر آقا نے جس کو چاہا اس کے ظرف کے مطابق کسی کو عطا کیا یا نہ کیا، یہ آقا نامدار کا اپنا اختیار اور مرضی ہے۔ دوسری آیتوں کی وہ قسمیں ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا جو معنی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مراد نہیں ہوتا، معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ تمام آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، مثلا قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ترجمہ تو ہو رہا ہے اللہ کا ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے، ہاتھ کی وہ جو اس کی جو صفت ہے، اس کا جو تفصیل ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ آ کے سوال کرتے تھے کہ یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اللہ کا چہرہ یا اللہ کے ہاتھ، اس سے مراد کیا ہے، تو آپ جواب دیتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ کی شان ہوا کرتی ہے۔ وہ اس پر بحث ہی نہیں کیا کرتے تھے، ان چیزوں کی باریکیوں میں جاتے ہی نہیں تھے کہ یہ راز ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے مطابق۔ اب ید اللہ کا لفظ آیا اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا لفظ آیا اللہ کا چہرہ، ایک جگہ پہ آیا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، خدا جانے کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور مراد کیا لیا جا رہا ہے اس سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یہ اللہ اس کا رسول بہتر کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ محکم کا معنی ہوتا ہے کلیئر، پختہ، مضبوط، جس میں کوئی شک نہیں، جس کا معنی کلیئر، جس کا مفہوم کلیئر، جس پر عمل کرنے میں کسی قسم کا شبہ نہیں، اشتباہ نہیں ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکات کرو، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، چوری نہ کرو، یہ ساری باتیں محکم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں کی قرید میں پڑے رہتے ہیں، اپنی مرضی کے معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فتنے والے لوگوں کی نشانی بتائی کہ متشابہ آیات کو پکڑ لینا اور ان کے اپنے مرضی کے معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ اہل ایمان کا اور اہل معرفت کا نہیں ہے۔ اہل ایمان محکم آیات کو پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، عربی زبان کی تھوڑی سی واقفیت آپ بھی حاصل کیجئے۔ یہ جو ہم اشارہ کرتے ہیں، ذالک کا اس میں اشارہ ہے، ہر زبان میں اشارے کے لفظ ہوتے ہیں۔ ہم میرے قریب جو دوست بیٹھے، میں کہوں گا یہ کون ہے، آپ سے پوچھوں گا تو وہ کون ہے، زیادہ بندے کے لیے ہوں گے، اردو میں تو یہ اور وہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں صرف یہ نہیں ہوتا، واحد کے لیے ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، دو کے لیے اور لفظ ہوتا ہے، زیادہ کے لیے اور لفظ ہوتا ہے، قریب والوں کے لیے اور ہوتے ہیں، دور والوں کے لیے اور ہوتے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثلا یہ ایک مرد ہاذا، یہ دو مرد ہاذان، یہ زیادہ مرد ہاؤلائے، یہ ایک عورت ہاذے ہی، یہ دو عورتیں ہاتان، یہ زیادہ عورتیں ہاؤلائے، وہ ایک مرد زانے کا، وہ دو مرد زانے کا، وہ زیادہ مرد اولائے کا، وہ ایک عورت تل کا، وہ دو عورتیں تانے کا، وہ زیادہ عورتیں اولائے کا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس میں اشارے ہیں، قریب کے لیے 6، بعید کے لیے 6۔ یہاں پر یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، کہنا چاہیے تھا کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، دور والی کہا، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے علماء نے پھر توجیحات کی کہ اللہ تعالیٰ کتاب تو ہمارے سامنے ہے قرآن، اللہ اس کو وہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ کیوں نہیں فرماتا؟ علماء کرام نے کہا کہ قرب کے قریب ہونے کی دو شکلیں ہیں، ایک ہوتا ہے قرب حسی، چیز فزیکلی قریب ہو،
ایک ہوتا ہے اس کا رتبے کے اعتبار سے، اگرچہ قرآن محسوس طور پر ہمارے قریب ہے مگر اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ ہماری عقل بھی وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ اشارہ ہے اس کے مقام کی طرف، وہ اشارہ ہے اس کے مرتبے کی طرف۔ بعض علماء نے یہ جواب بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں جہاں حضور کی آمد کا ذکر کیا تھا وہاں پر حضور پہ اترنے والی آخری کتاب کا بھی ذکر کیا۔ تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا اور اس پر اپنے احکام اتارے گا، اپنی کتاب اتارے گا، چونکہ یہودی جانتے تھے کتاب آنے والی ہے، یہودی مدینے کے اندر موجود تھے۔ کہا جا رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تم اپنی کتاب میں پہلے پڑھتے رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ تم تورات میں پڑھ چکے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے نبی کرتے آئے ہیں۔ تو وہ کہہ کر یہودیوں کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ جس کتاب کا تم انتظار کرتے تھے وہ کتاب آ گئی ہے، اب اس کتاب پر ایمان لے کر۔ اور تیسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو رب کائنات میں ذالک الکتاب، اے سیدھا رستہ تلاش کرنے والوں یہ ہے وہ کتاب جس میں ہم نے ہدایت کا سارا سامان لکھا ہوا ہے۔ دعا مانگنے والوں، التجا کرنے والوں، اب اس کتاب کو پڑھنا شروع کرو، یہ وہی کتاب ہے جس کو ہم نے کتاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج ہم اسی لا ریب فیہ پر بات کر کے گفتگو ختم کریں گے۔ ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کتاب کے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور دوسرا یہ کہ یہ انسان کی ضرورتوں کو، انسان کی ہدایت کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں کرے گا۔ شک کرنے والے تو ہزاروں پیدا ہوں گے، حضور کے زمانے میں شک کرنے والے تھے، قیامت تک شک کرتے رہیں گے لوگ، مگر یہ وہ کتاب ہے جو اصلاً مقام شک نہیں ہے۔ کوئی بدتینت اپنی بدنیتی سے کرتا پھرے تو کرتا پھرے، مگر یہ کتاب کامل یقین کے ساتھ اتری ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ شک کی ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے استاد مکرم نے اس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ایک شک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب اصل ہے یا نہیں ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب صحابہ کرام کو دی، کیا یہ وہی کتاب ہے یا معاذ اللہ کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ اگر یہ چیز طے ہو جائے کہ یہ وہی کتاب ہے جو رسول محترم نے عطا فرمائی ہے تو کہا جائے گا یہ جینون ہے، اس اعتبار سے کوئی شک نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں لفظی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی حرف آگے کوئی حرف پیچھے، کوئی لفظ ادھر کوئی لفظ ادھر، حتیٰ کہ کسی سورت کو جو ترتیب حضور نے بتائی، کسی آیت کو جو ترتیب حضور نے بتائی، نہ کبھی آگے کیا گیا نہ پیچھے کیا گیا، یہ اسی طرح سے موجود ہے جیسے ہمارے آقا نے عطا فرمائی، تو کہا جائے گا یہ اتھینٹک بک ہے اپنے نزول کے اعتبار سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا انسانیت کی ہدایت کے لیے، 1400 سال پہلے جیسے قابل عمل تھی، اور اس زمانے کے ان پڑھوں کو، بدوؤں کو، مکہ کے رہنے والے امیوں کو اس کتاب نے دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ اگر آج بھی صحیح نیت سے کتاب پہ عمل کیا جائے، یہ کتاب آج بھی ہمیں دنیا کا امام بنا سکتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے اس قرآن کے ساتھ۔ دوستان گرامی قدر، بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے پچھلی کتابیں دیکھیے، تورات اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر وہ تورات ہمیں آج کہیں پر نہیں ملتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کی شکل میں دی، یعنی وہ کتاب، کوئی کتاب اس پیمانے پر پورا نہیں اترتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں دی، انہوں نے زبانی باتیں کی، بعد میں شاگردوں نے بیٹھ کے لکھا اس کو۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ زبانی بات کرے اور دوسرا وہ بھی کئی سالوں بعد بیٹھ کے لکھے تو وہ الفاظ وہ تو نہیں ہوں گے نا جو نبی نے عطا فرمائے۔ گویا اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے
اپنے پریکٹیکیبل ہونے کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب اس معیار پہ نہیں اترتی جو کتاب قرآن مجید اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی کامل تھی، آج بھی کامل ہے اور قیامت کے دن تک کامل رہے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس سے اپنی ہدایت کا سامان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔